اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین ایک واقعہ جناب دے گوشے گزار کرنا چاہنا، ان واقعات کو سبق حاصل کرو۔ محمد سعید قاضی قمی اپنی کتاب دے وچ اپنے استاد شیخ بہائی کو ایک واقعہ نقل فرمائیں۔ اصفہان دے قبرستان دے وچ ایک صاحب بصیرت اور صاحب معرفت بزرگ گئی جڑا اس قبرستان دا مجاورہ شیخ بہائی کو ملے اور انہاں دے نال کلام فرمایا کہ ایک دی میں اس قبرستان وچ آیا، میں نے عجیب قسم دا ایک واقعہ رونما ہونا ڈٹھا ہے۔ اس مجاور نال کلام کر رہی ہیں شیخ بہائی، دیکھ کے فرمائیں میرے ہوندیاں ایک جنازہ ہے، وہ کو قبرستان دے حوالے کیتا نے، ان دی قبر کو بند کر کری ورثہ چلے گئے۔ اچانک اس قبرستان دے وچ خوشبو پھیل گئی ہے، ایسی خوشبو جیڑی دنیا دی یقیناً خوشبو نہیں۔ میں چگردوں دیکھنا شروع کیتا ہے تو ایک میں کو فرشتہ نما انسان نظر آئے جیڑا وہ قبر دی طرح بڑھ رہی ہے، تو اس قبر دے جلے قریب ہے تو قبر دے اندر داخل ہو گیا، میرے نظر دے اوجل ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد اس قبرستان دے وچ نہایت بدبو آمن پہ گئی ہے اور اس نے میرے نتھنیاں کو ذلیل و خوار کر لیتا ہے۔ میں نے چگردوں دیکھنا شروع کیتا ہے تو ایک بدبودار سیاہ رنگ دا کتا میں کو نظر آئے جیڑا او بھی اس قبر دی طرح بڑھ رہی ہے۔ تو برادران ایمانی وہ دے جلے قبر دے قریب ہے میں ڈٹھے، وہ قبر دے اندر چلا گئے، لیکن وہ شخص جڑا پہلے میں ڈٹھا خوبصورت جنہیں خوشبو آ رہی ہے، وہ میں ڈٹھے زخمی حالت دے وچ لڑ کھڑاندا ہویا اس قبر کو دور جا رہی ہے۔ میں اس جوان دے قریب گیا، میں پوچھنا شروع کیتا ہے کیا وجہ ہے، ایک کتا کیا ہے اور تو پہلے اس قبر داخل ہوئے؟ دیکھ کے فرمایا اللہ نے میری ڈیوٹی لئی ہے، میں صاحب عمل دے عمل خیرہ جڑے عمل بجا لاندا رہے۔ فرمایا تو وہ کیا ہے سیاہ رنگ دا کتا؟ دیکھ کے فرمایا اس بدبخت انسان دے برے اعمال جڑے مجسم صورت موجود ہیں، میں اس میت دی حفاظت کر رہا ہوں، ان دے برے اعمال بھی قبر دے اندر داخل ہو گئے، لیکن او سیاہ رنگ دے کتے بدبودار شکل ہے، لیکن اس بدبخت دے بدنما اعمال اتنے زیادہ ہیں جو او نیکیاں تے غالب آ گئے، اور میں ان دی حفاظت کو چھوڑن بستے نہایت ہی کمزور ہو گیا، میرے واسچ نہیں رہا۔ آج ان دے برے اعمال ان دے واسطے اذیت دا سبب بنے ہوئے۔ تو برادران ایمانی وہ وقت دور نہیں جیلے تائیں تے میں اپنی قبر ونج کے سامنے یہ یاد رکھیں، این دنیا تے تو کوئی تیرے میرے اندر کو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ دیکھ رہی ہے جس نے اعلان فرمائے علیم بذات الصدور۔ اللہ رب العزت جی میں اپنے ظاہر کو خوش نما بنے ہیں، ایویں اللہ دی بارگاہ دے وچ ساکو اپنے اندر کوئی خوش نما بناونا چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔